الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله كل خطيئة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جملہ احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کے بعد آج ہم سب جمع ہیں محترم حاجی محمد وارث مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے۔ اللہ تعالی حاجی محمد وارث صاحب کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آنے والی تمام منازل خلاق اعظم اس طویل بیماری کی وجہ سے دور فرمائے، اور منازل قیامت کی جتنی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر آسانی نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کی خوبیوں کو یاد کیا جائے، اچھائیاں یاد کی جائے۔ اس خاندان کے ساتھ کافی سالوں سے میرا بھی تعلق ہے، اور 2 سال یا 2.5 سال حاجی صاحب بیمار رہے، اب اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے کسی کے منہ سے گلہ نہیں سنا، لوگ تعریف ہی کرتے تھے۔ تو جب کسی مرحوم کی خوبی بیان کی جائے تو اس کا فائدہ مرحوم کو ہوتا ہے، اور خلاق اعظم بندے کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ خلاق اعظم حاجی محمد رمضان صاحب اور محترم حاجی محمد عارف صاحب اور ان کے دیگر اہل خانہ کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، اس مختصر وقت میں جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے کہ انسان کو اللہ تعالی مصیبتوں کے اندر کیوں مبتلا کرتا ہے، کیوں ہمیشہ ہم خوشحال رہتے، کیوں ہمیشہ ہم خوشحال رہے، اور
کسی کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو۔ اصل وجہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں، اتنی انسان کی تاریخ قدیمی نہیں جتنی مصائب و آلام تکالیف کی تاریخ قدیمی ہے۔ اگر آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان پیدا ہوا، انسان کو بنایا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک قیامت تک انسان مصائب و آلام کے اندر گرفتار ہے، پریشانیوں کے اندر گرفتار ہے۔ اس کی وجہ میں بعد میں بیان کروں گا، پہلے سماعت فرمائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں انسان کا جتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے، تکالیف اور مصیبتیں بھی اس کو اتنی ہی زیادہ آتی۔ سب سے پہلا انسان جو ساری انسانیت کا والد، جو ساری انسانیت کی بنیاد، جو ساری انسانیت کی اصل، حضرت آدم علیہ السلام کتنا عرصہ پریشان رہے، کتنا عرصہ مصائب و آلام میں گرفتار رہے۔ 360 سال زمین پر آتے ہی پریشانیوں نے گھیر لیا، تکالیف نے گھیر لیا۔ 360 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا زارو قطار روتے رہے۔ خالق کائنات نے ترس کھایا۔ پہلا سپارہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ پہلے مصیبتیں دیتا ہے، پہلے آزماتا ہے، پہلے دیکھتا ہے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ رب راضی ہوا جناب آدم پر جو کہ ساری انسانیت کے والد ہیں۔ اللہ نے 360 سال رونے کے بعد ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی اپنے پاک پیغمبر، ہمیں 2 سال تکلیف میں گزر جائیں تو ہم واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، پیارے آدم 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 360 سال کرب و بلا کی زندگی گزارتے رہے، مصائب و آلام کی زندگی گزارتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، نہ رات کو چین آتا، نہ دن کو چین آتا، نہ نیند آتی، نہ سکون ہوتا، ہر وقت روتے رہتے۔ اللہ نے 360 سال تک اپنے بندے، اپنے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو مصیبت میں مبتلا رکھا۔ حضرت اماں حوا بھی پریشان رہی۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو میرا رب کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ نے چند کلمات القاء کیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ کیا وہ سبحان اللہ و بحمدہ تھا، یا سبحان ربی العظیم تھا، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تھا؟ اور تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ پاک نے اپنے پیارے آدم، اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے، ان کلمات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے اے پیارے آدم، جب تو جنت میں آیا تو تجھے کون سی تحریر نظر آئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، تجھے کون سی تحریر نظر آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ
مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے حوروں کی پیشانی پر دیکھا تو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور میں نے غلمان کی پیشانیوں پر دیکھا تو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے جنت کی نہروں کے کناروں پر بورڈ لگے ہوئے دیکھے تو وہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جنت کے دروازوں پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور عرش کے ستونوں پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ فرمایا پیارے آدم، جہاں میرا نام ہے وہاں میرے محبوب کا نام ہے، میرے محبوب کا وسیلہ پیش کر، 360 سال کا رونا بھی قبول ہو جائے گا، تیری توبہ بھی قبول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے میرے نبی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام 360 سال روتے رہے۔ آؤ کتابوں کا مطالعہ کریں کس طرح توبہ قبول ہوئی۔ کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی یا روزہ رکھنے کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی؟ یہ نیک اعمال ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جب آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد، اے مولا محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما، تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے حضرت آدم کی دعا کو قبول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ پریشانی صرف آج نہیں، یہ بیماری صرف آج نہیں، آج آپ نہیں رو رہے۔ پہلا انسان حضرت آدم 1 سال نہیں 360 سال روتے رہے۔ پھر مطالعہ کریں تاریخ کا، حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 1000 سال عمر پائی، کتنی؟ 1000 سال، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ لوگ آپ کو اپنی مثل کہتے رہے کہ تو ہماری طرح ہے، ہماری برادری میں پیدا ہوا۔ لوگ آپ کے گلے کرتے، آپ کو تکلیفیں دیتے، آپ پر سختی کرتے، آپ پر ظلم کرتے، لیکن سبحان اللہ حضرت نوح کا معنی یہی بنتا ہے سب سے زیادہ رونے والا۔ 950 سال تک مصیبت کے اندر مبتلا رہا، لیکن میں اس پیغمبر کو سلام پیش کرتا ہوں، خدا کی قسم حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اف تک نہیں کی۔ کہا مولا اگر یہ تیری طرف سے ہے، اگر تو راضی ہے تو نوح بھی تیری رضا پر راضی ہے۔ اور پھر تاریخ انسان کا مطالعہ کریں، تاریخ انسانی کا۔ حضرت زکریا اللہ کے عظیم پیغمبر، ہمیں کانٹا چبھ جائے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں، ہمارا بازو ضائع ہو جائے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں، ہم کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں، ہم شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی عظمت اور شان کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو دشمنوں نے آرے کے درمیان رکھ کر 2 حصے کر دیا۔ آرے کے درمیان رکھ کر حضرت زکریا کو 2 حصے کر دیا، اور اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی، جاؤ میرے پیغمبر کے پاس کھڑے ہو جاؤ، جب آرا چلے، سر سے آرا چلے، ٹانگوں کے درمیان سے گزر جائے، جب میرا پیغمبر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تم نے صرف یہ سننا ہے کہ وہ اف کرتا ہے یا نہیں، وہ اف کرتا ہے یا نہیں۔ یہ اس کی مرضی ہے، وہ کس طرح امتحان لیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ کا عظیم پیغمبر حضرت زکریا کو دشمنوں نے پکڑا، گرفتار کیا، آرے کے درمیان رکھ دیا گیا، آرا چلا دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے 2 حصے ہو گئے، لیکن قربان جاؤں حضرت زکریا تیری عظمت پر فرشتے کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مولا آج تیرا بندہ دیکھا ہے 2 حصے ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن زبان پر اف نہیں لایا۔ فرشتوں کھڑا ہو جاؤ، میں نے اس بندے کا درجہ سب بندوں پر میں نے بلند کر دیا۔ اور تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے جاؤ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح کا مطالعہ کرو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، اور اگر سیرت کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو قرآن پڑھ لو۔ پہلا سپارہ میرا رب فرماتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں آزماتا نہیں، میں آزماتا ہوں، تمہیں نہیں آزماتا، ان کو آزماتا ہوں جن کی عظمت میری بارگاہ میں بلند ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا سپارہ بتلا دیا میں نے، آزمایا، پھر رزلٹ بھی بتا دیا، پھر انعام بھی بتا دیا۔ آزمانے کا بھی ذکر ہے اور پورا کرنے کا بھی ذکر ہے، انعام کا بھی ذکر ہے، تینوں باتیں قرآن میں ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے آزمایا اپنے پاک پیغمبر ابراہیم کو، ایک بال کے برابر پیچھے نہیں ہٹا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جس بات میں نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورا کر دکھایا۔ کیا کیا آزمائش آئی جناب ابراہیم خلیل اللہ پر؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم جان قربان کرنی پڑے گی۔ عرض کی مولا جو تیری رضا ہے میں راضی ہوں۔ آگ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا، مدد کرنے کے لیے جبرائیل پہنچا، مدد کرنے کے لیے میکائیل پہنچا، مدد کرنے کے لیے اسرافیل پہنچا، بڑے بڑے مددگار آئے، کہنے لگے خلیل اللہ تجھ پر مشکل وقت آ چکا ہے، تجھے نمرود نے آگ میں ڈال دیا ہے، تجھے جلانا چاہتا ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کا خلیل فرماتا ہے اے جبرائیل میں مانتا ہوں تو بھی میری مدد کر سکتا ہے، اے میکائیل میں مانتا ہوں تو بھی میری مدد کر سکتا ہے، اسرافیل میں مانتا ہوں تم مدد کر سکتے ہو، لیکن یہ معاملہ جلیل کا ہے، خلیل کا ہے، جو خلیل جانے یا جلیل جانے۔ جلیل جانے یا خلیل جانے۔ آگ میں چھلانگ لگا دی گئی، پھر اللہ نے انعام دے دیا۔ اللہ کہتا ہے یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میری مخلوق ہے، تو نمرود کی مخلوق نہیں ہے۔ اے آگ میں تیرا خالق ہوں، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ یہ میرا خلیل ہے، یہ امتحان کا وقت ہے۔ اے آگ گلزار بن جا، بغیچہ بن جا، صرف بغیچہ نہیں، وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، سلامتی والی بن جا۔ پھر باری آ جاتی ہے مال کی، میری راہ میں مال قربان کر، 200 دمبا یا اس سے زیادہ ابراہیم خلیل اللہ نے قربان کیا۔ پھر باری آ جاتی ہے اولاد کی، اور یکتا در یتیم جس کی نسل سے آپ کا اور میرا نبی ہے، جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور جو ذبح ہونے والے ہیں ان کا نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر، اللہ کی قسم عقل کے خلاف ہے، لیکن جب اس کا آدر آ جاتا ہے پھر عقل کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ عرض کرتا ہے مولا یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو، مولا تیری راہ میں قربان کر۔ اللہ نے آزمایا مال کے ذریعے، اللہ نے آزمایا جان کے ذریعے، اللہ نے آزمایا اولاد کے ذریعے۔ ابراہیم نے سارے امتحان پاس کر دی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آزمائے اور انعام نہ دے، پھر انعام کیا دیا؟ سبحان اللہ۔ میرا فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے ساری کائنات کا امام بنا دیا، میں نے تجھے ساری کائنات کا پیشوا بنا دیا ہے، میں نے تجھے ساری کائنات کا رہبر اور رہنما بنا دیا ہے۔ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا صرف مجھے امام بنایا ہے، قال ومن ذریتی، میری اولاد سے بھی امام پیدا ہوں گے۔ میں نے تیری ہر بات مانی ہے، تو نے جان مانگی میں نے جان حاضر کی، تو نے مال مانگا میں نے مال دیا، تو نے اولاد مانگی میں نے اولاد دی۔ کیا میری اولاد میں بھی امام پیدا ہوں گے؟ کیا میری اولاد میں بھی نبی پیدا ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں،
قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ فائدہ نہیں پہنچے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا، جو مجھے ماننے والا ہوگا، میں اس کو امام بھی بنا دوں گا، رہبر بھی بنا دوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور یہ مصائب و آلام کا سلسلہ رکا نہیں. پھر بات آ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. کون نہیں جانتا کہ مخالفوں نے آپ کو تختہ دار پر کھڑا کیا. عیسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. اللہ دیکھتا ہے کہ قدم پیچھے تو نہیں ہٹتے. عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پیچھے نہیں ہٹے، تختہ دار پر جا کے کھڑے ہو گئے. اللہ نے کہا بس ہم نے یہی دیکھنا تھا. اے جبرائیل جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل وہاں کھڑا کر دو، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لو. سبحان اللہ. چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. تو پیغمبروں پر مصیبتیں آئیں. اب بات کرنے لگا ہوں اس پیغمبر کی جو ساری کائنات کی اصل ہے. سبحان اللہ. اب بات کرنے لگا ہوں اس نبی کی جو سارے نبیوں کا سردار ہے. بات کرنے لگا ہوں اس شخصیت کی جو سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ. لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارے گھر میں مصیبتیں بھیجتا ہے، پریشانی ہمارے گھر آتی ہیں اور کوئی گھر نظر نہیں آتا. یہ جملہ کبھی نہ کہا جائے، یہ جملہ کبھی نہ کہا جائے. حرف شکایت زبان پر نہ لائیں. جب بھی بیٹا بیمار ہو، جب بھی جسم میں بیماری آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لینا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتیں برداشت کی. ٹائم مختصر ہے. مکہ کی 13 سالہ زندگی میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور پتھروں کی بارش برسائی گئی. آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے. آپ کے جوان بیٹے اس دنیا سے کوچ کر گئے. آپ نے وطن چھوڑا. وادی طیف میں آپ کو پتھر مارے گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی اللہ کے حضور دعا کرتی ہیں، مولا انہوں نے مجھے سمجھا نہیں ہے، اے اللہ یا ان کو ہدایت عطا فرما. انہوں نے مجھے نہیں سمجھا، کم از کم انہوں نے نہیں سمجھا، آنے والی نسل کو ہدایت عطا فرما. سبحان اللہ. معلوم نعرہ ہوا تکبیر، اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. معلوم ہوا کہ اگر تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی بیماری یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. یہ تو مختصر تھا پیغمبروں کی زندگی. اب آئیے اگر کسی مومن کو مصیبت پہنچے اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انعامات ذکر کیے ہیں. ایک ہمارا اپنا ذہن ہے. ہم کہتے ہیں فلاں عذاب کے اندر مبتلا ہے، فلاں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، فلاں پر اللہ ناراض ہو گیا ہے، وہ چارپائی پہ آ گیا ہے. یہ وہ بندہ بات کر سکتا ہے کہ جس کو اپنے انجام کا پتہ ہو، اپنے انجام کا پتہ ہو. تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے انجام کا پتہ ہے؟ میں بھی بیان کر رہا ہوں، مجھے بھی کوئی پتہ نہیں کس بیماری کے اندر مجھے مبتلا کیا جائے گا. مجھے کوئی خبر نہیں میری موت کیسے واقع ہوگی. یہ فتویٰ تو وہ لگائے کہ جو اپنے انجام سے باخبر ہے. آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیں. ایک ہے تیری سمجھ، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما یزال البلاء یا لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ. جب کسی مومن مرد یا مومن عورت کو کسی بیماری کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، کس طرح فی نفسہ، اس کی ذات میں یعنی جسم میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، وولدہ، یا اولاد کا نقصان ہو جاتا ہے، اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی بیمار ہو جاتی ہے، ومالہ، یا پنجی ضائع ہو جاتی ہے. فرمایا حتیٰ یلق اللہ یوم القیامہ، سب سے پہلا اللہ یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اپنی ملاقات سے مشرف فرمائے. سبحان اللہ.
اپنی ملاقات سے مشرف فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے ایک مومن کے لیے۔ جس طرح میرے آقا علیہ السلام فرماتی ہیں صحابہ کی مجلس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں صحابہ رات کا وقت ہے، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ فرمایا ہے صحابہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کسی ترجمان کی ضرورت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کوئی رکاوٹ ہے؟ عرض کی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس رب کو تم نے بن دیکھے مانا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ ان لوگوں کے سامنے ہوگا جو بیماری کے اندر مبتلا رہے، اللہ سب سے بڑا انعام ہی عطا کرے گا، اپنی ملاقات اس کو عطا فرمائے۔ اپنی ملاقات، اللہ کی ملاقات یہ حوروں سے بڑھ کر ہے، اللہ کی ملاقات یہ غلمان سے بڑھ کر ہے، اللہ کی ملاقات یہ جنت کے بچھونوں سے بڑھ کر ہے، اللہ کی ملاقات جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس سے اور مومن کو کیا چاہیے؟ ادھر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ادھر اللہ مومن کو اپنی ملاقات سے مالا مال فرماتا۔ اور جب بندے کو جو تکلیف کے اندر مبتلا رہا، جب انعام دیا جائے گا نا، اور جو خوشحال رہے، جسم ان کا درست رہا، صحت مند رہے، کوئی بیماری نہ پہنچی، وہ کیا کہیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے لو انا جلودہم کانت قرزت فی الدنیا، اے اللہ کاش کہ ہمارے جسموں کو کینچی کے ساتھ کاٹا جاتا، آج جو تو نے ان کو انعام دیا ہے، ہمیں صحت نہ ملتی، ہمیں تندرستی نہ ملتی، ہمیں پتہ ہوتا کہ لمبی بیماری میں رہنے والے کو اتنا اجر ملتا ہے، جو بیمار رہا اس کو اتنے انعام ملتے ہیں، کاش کہ ہمیں صحت نہ ملتی۔ کیا ہوتا؟ لو ان جلودہم قرزت فی الدنیا بالمکاریز، مقراض کے ذریعے ہمارے جسم کو کاٹا جاتا، آج ہمیں انعام دیا جاتا۔ تو پتہ چلا انسان بیماری کے اندر مبتلا رہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ اس دنیا سے گیا گناہوں کے ساتھ گیا۔ حضور فرماتے ہیں جب مومن دنیا سے جاتا ہے، جو بیماری میں رہا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ اور یہ بھی حدیث سامنے رکھی، اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھتا رہا، اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا رہا، اگر کوئی روزے رکھتا رہا، جب بیمار ہو جائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے، وہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا تم ثواب لکھتے رہو، اور اگر وہ تہجد پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ سکتا تو تہجد کا ثواب لکھتے رہو، وہ روزے رکھتا تھا اب روزے نہیں رکھ سکتا اس کے روزوں کا ثواب لکھتے رہو، اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اب وہ تلاوت نہیں کر سکتا تم قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب لکھتے رہو، اگر وہ زکوٰۃ دیتا تھا اب زکوٰۃ نہیں دیتا تو تم زکوٰۃ کا ثواب لکھتے رہو، اگر وہ عشر دیتا تھا اب عشر نہیں دیتا تو اس کے عشر کا ثواب لکھتے رہو۔ پتہ چلا کہ اللہ کا کرم ہے، بیمار ہو جائے ثواب نہیں رکتا، ثواب فرشتے لکھتے رہتے۔ اور حضرت عطا بن یسار یہ صحابی رسول ہے، حضور کی حدیث سماعت فرمائے ان لوگوں کو تسلی ہو جائے گی جو بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ رسول اللہ کے فرامین سن کر عطا بن یسار صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ 2 فرشتوں کی ڈپٹی لگاتا ہے، 2 فرشتے اس کے پاس رہتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ ان کا صرف یہ کام ہے کہ جو بیمار پرسی کرنے والے ہیں، تیمارداری کرنے والے ہیں، یہ بندہ ان کو کیا کہتا ہے، اس کا اپنا انداز ہے نا، یہ بندہ ان کو کیا کہتا ہے، وہ فرشتے قریب بیٹھے رہتے ہیں، بیمار پرسی کرنے والے آتے ہیں، کیا حال ہے؟ اب بیمار کیا کہتا ہے؟ کوئی حال نہیں ہے، مر رہا ہوں، ذلیل ہو رہا ہوں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو تیری رضا پر راضی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے پھر بیماری میں جلتا رہے، سڑتا رہے، کوئی نام نہیں۔ اگر بیمار شخص یہ کہے
اس نے بیماری دی ہے وہی دور فرمائے گا. سبحان اللہ. اسی کی طرف سے ہے, جتنی دیر وہ چاہے گا میں راضی ہوں. اب فرشتے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں اور جا کر کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو یہ کہہ رہا ہے وہ تیری رضا پر راضی ہے. اللہ فرماتا ہے اگر میں اس کو موت دے دوں تم کیا کہتے ہو میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ سبحان اللہ. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری مرضی ہے. فرمایا اگر وقت پورا ہو گیا میں نے اس کو موت دے دی, تم گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کو جنت دے دی, سبحان اللہ. اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. پھر اللہ پوچھتا ہے اگر میں اسے موت نہ دوں, شفا بھی میرے ہاتھ میں, بڑے بڑے مریض پرانے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں, اگر میں اس کو شفا دے دوں پھر تم کیا کہتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری مرضی ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس سے بہتر گوشت عطا فرما دوں. پہلے گوشت تھا زائد, اب میں ایسا گوشت عطا کروں گا جو بالکل طاہر مطہر ہوگا, جو بالکل پاک ہوگا, اور ایسا خون دوں گا جو پاک ہوگا. ان دو وجہ سے ادھر شفا بھی دے دوں گا, ادھر قیامت والے دن فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اس کو جنت بھی دے دوں. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی اس بندے پر نظر ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیمار بندہ پہلے گناہگار تھا لیکن اب وہ چارپائی پہ آ گیا, اب وہ مستجاب الدعوات ہو گئے. جس قسم کی آپ دعا کہیں گے وہ بندہ دعا کرے گا, اللہ ضرور دعا کو قبول فرما لے. یہ تو ہے بیمار کی شان. اور جو بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں ان کے لیے دو حدیثیں, میرا ذوق ہے قرآن اور حدیث, دو حدیثیں سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جو بیمار پرسی کرنے کے لیے آتا ہے, ہم کیوں آتے ہیں؟ ہم تو آتے ہیں صرف برادری کے لیے. آج جائیں گے تو وہ بھی آئے گا, اس ارادے سے نہ جائیں. اگر اللہ کی رضا کی خاطر جائیں, جو آدمی صبح جائے بیمار پرسی کے لیے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, شام تک 70,000 فرشتے بیمار پرسی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے. سبحان اللہ. کتنے فرشتے ہیں؟ 70,000 فرشتے. اگر شام کے وقت جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے بیمار پرسی کرنے والے کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے. کتنی سعادت ہے. اور بیمار پرسی کرنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. میرے آقا کی مجلس سجی ہے. حضور فرماتے تم میں سے کون ایسا ہے جو آج روزے سے ہو, سبحان اللہ. ناراض نہ ہو تو ایک کلمہ کہتا جاؤں. یہ نفلی روزے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے, فرضی کے بارے میں نہیں. کتنے ہمارے دوست بھائی بیٹھے ہوں گے جن کو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ رمضان شریف آیا ہے یا نہیں. یہ نفلی روزے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں تم میں سے کون جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہوا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں جو بعد نبیوں کے سب سے افضل خلیفہ, افضل یار, بعد الانبیاء جن کی شان ہے, صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھے سعادت نصیب ہے, آج میں نے نفلی روزہ رکھا ہوں. سبحان اللہ. حضور فرماتے تم میں سے کون ایسا ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہو؟ لوگ کتنے حریص تھے نیکیوں میں, ہم دور رہتے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے جنازے میں شرکت کی. حضور فرماتے تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے. حضور فرماتے کون ہے تم میں سے جس نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے صحابہ اگر کسی بندے میں یہ صفت پائی جائے کہ نفلی روزہ بھی ہے, جنازہ بھی پڑھ رہا ہے, مریض کی عیادت بھی کر رہا ہے, بھوکے کو کھانا بھی کھلا رہا ہے, جنت کے ہر دروازے سے اس بندے کو بلایا جائے گا. سبحان اللہ. اتنی سعادت ہے بیمار پرسی کرنے والے کی. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے آقا علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ ایک یہودی بچہ بیمار ہے. میرے آقا علیہ السلام بیمار پرسی کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ بچہ کون ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, کانا
یخدم النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا یہودی، مسلمان نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، بیمار ہو گیا، جوان تھا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے، اتنے میں والد کہتا ہے اپنے بیٹے کو ابو القاسم کی اتباع کر، تو محبت تو کرتا تھا، اور اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا ایک بندے کو جہنم سے بچا کر تو نے جنت عطا فرما دی۔ تو بیمار پرسی کرنا حضور کی سنت بھی ہے، اور بیمار رہنے والے پر کبھی بھی فتویٰ نہ چڑھ دیا جائے کہ اللہ اس پر ناراض ہے، یہ وہ فتویٰ چڑھ سکتا ہے جس کو اپنے انجام کا پتہ ہو۔ یقیناً حاجی محمد وارث نے کافی عرصے تک بیماری کے اندر مبتلا رہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کے طفیل ان کے گناہ معاف فرمائے اور آنے والی تمام منازل آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا